اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحیۃ والمیت. ایک آدمی جو خدا کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے ہمیشہ، اور ایک آدمی وہ ہے جو خدا کو یاد نہیں کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دل ذکر کرنا نہ کرنے والا، اس کا دل مردہ ہے، اور دوسرا جو ذکر کرنے والا ہے اس کا دل زندہ ہے. اس لیے آدمی ذکر کرنے سے اور اس کی لگاتار 24 گھنٹہ اس کا ایک معمول بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ذکر کے متعلق شیطان انسان کے پیچھے رہتا ہے. شیطان مچھر کے شکل میں اس کے پیٹھ کی طرف بیٹھتا ہے، اور اگر وہ ذکر کے حالت میں رہتا ہے، اپنے حالات کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتا ہوا ہوتا ہے، تو وہ شیطان جو مچھر کے شکل میں بیٹھا ہے وہ اس پر حاوی نہیں ہو پاتا ہے. اور جب وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کو کاٹ ڈس لیتا ہے، جس کی وجہ سے خباثت کا اثر اس کے دل و دماغ ذہن میں اتر جاتا ہے، اور اترنے کی وجہ سے وہ جتنا ہی ظاہری علم کا مالک ہو، فرائض کا انجام دینے والا ہو، چونکہ دل و دماغ اس کا غافل ہے، تو شیطان کی پھر کاروائی اس پر چل جاتی ہے، اور وہ کسی بھی گناہ کو کرنے میں اتنی اہمیت اور بڑکپن نہیں سمجھتا ہے، وہ آسانی سے اس کو کر لیتا ہے، اور وہ حرام سے اور ناجائز سے ان چیزوں سے بچنے نہیں پاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کا بہت ہی قرآن میں ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ملاک الامر ھذا الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ. کیا میں تم لوگوں کو ایسی دولت، ایسی پونجی تم لوگوں کو نہ بتاؤں جس کو کرنے سے تم دنیا و آخرت کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے؟ تو صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بذکر اللہ، تم پر اللہ کا ذکر ضروری ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ بِالذِّكْرِ، اور خاص طور پر تم جب اکیلے رہو، سفر میں چلتا رہو، کسی کام میں اکیلے رہو، گھر میں اکیلے رہو، وَإِذَا خَلَوْتَ تنہائی میں رہو، اکیلے میں رہو، فَحَرِّكْ لِسَانَكَ، تو اپنی زبان کو ذکر کے ذریعے سے حرکت دیتے رہو. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پوری زندگی جاری و ساری ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس ذکر کے ذریعے سے بندے کی روحانیت اور قلب کو اپنے نور سے منور فرماتا ہے، اور اس کا ہر معاملے میں کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے، اور وہ شریعت کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی اذا ذکرنی ذکرتہ فی نفسی. جب بندہ مجھے ذکر کرتا رہتا ہے تو میں بھی اس کو ذکر کرتا رہتا ہوں. یہ پوری حدیث کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. یہ بن جاتا ہوں مطلب ذکر کی وجہ سے اللہ اس کے قلب کے اندر وہ طاقت دیتے ہیں کہ ہاتھ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلے گا،
आँख अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं चलेगी, पैर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नाजायज पर नहीं उठेगा, तो ये जिक्र की बरकत है। और जिक्र करने वाला हम जो सुनते हैं इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली है वो डर नहीं है, वो कब्रों में जिंदा है, क्योंकि अल्लाह के सिफात में से एक सिफत हई है। बंदा जब जिक्र करता है, जिक्र करने की वजह से अल्लाह के सिफात से मुत्तसिफ हो जाता है। अल्लाह के खिलाफ सिफात से मुत्तसिफ होने की वजह से अल्लाह की सिफत हई उसके क़ुलूब के अंदर मुनव्वर हो जाता है। इसलिए जब दुनिया से वो जाता है, जाने के बाद अल्लाह ताला उसकी इज्जत वक़्त को बरकरार रखते हुए वो कब्र में उसी तरह रहता है, और कल क़यामत के दिन उसका जिस्म न तो गला होगा, सड़ा होगा, न कुछ होगा, क्योंकि उसकी कनेक्शन खुदा ताला से हो गया। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम सब आलिम दीन हैं, लेकिन हम लोग इल्म ज़ाहिर बखूबी वाकिफ़ है, फ़राइज़ को अंजाम देते हैं, लेकिन आजकल के उलमा अकाबरीन उलमा में आसमान और ज़मीन का फ़र्क। और हम समझते हैं ये फ़र्क सिर्फ इसलिए है कि उनके अंदर रूहानी इल्म था और कल्ब की इस्लाह वाला इल्म था, और आजकल के उलमा उससे बिल्कुल आरी और खाली। इसलिए हमारे अंदर तहज्जुद का एहतमाम नहीं है, और हम सब जब पढ़ के आए तो हमारा निगरा मालिक कोई नहीं है। मदरसों में थे उस्ताद निगरा करते थे, जब घर आए खुद उस्ताद बन गए। अब हमारे ऊपर कोई रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखलाने वाला कोई नहीं रहा। और जब ये अकाबरीन का जो एक सिलसिला है, इस सिलसिले में हम जुड़ जाएंगे, हमारा जो भी अकाबरीन में से जो भी हो बैत हो जाएंगे, जिससे जिक्र का सिलसिला जिससे जारी करेंगे, हम अपनी खामियों को, कमज़ोरियों को उस बैत जिससे किए बा जिसके पास इल्म हासिल करता है उनके कहने का एक दरवाज़ा खुल जाएगा कि हम गुनाहों से बचना चाहते हैं, नहीं बच पाते, किससे कहेंगे आप भी आलिम हम भी आलिम, आप भी बड़े हम भी बड़े। ये कहने का रास्ता नहीं है, इसका रास्ता मिलता ही नहीं है। अगर हम किसी से मुंसलिक हो जाए या जिक्र की मजलिस का आगाज करें, हमारे मुरब्बी व मुस्बिक जो हमारी इस्लाह करे, हमको करने का एक रास्ता मिलेगा, हमारी निगरानी होगी, हम उनके निगरानी में रहकर अपनी खसाइल मज़मूमा को, बुरी खसलतों को दूर कर सकते हैं और उसकी इस्लाह कर सकते हैं। लेकिन आज उससे हम महरूम हैं, और महरूम होने की वजह कि खानकाही सिलसिला इलाके से मादूम और ख़त्म हो चुका है। इसी इस्लाह ज़ाहिर के साथ साथ इस्लाह बातिन के मकसद से कि उलमाओं की ख़ास तौर पर इस्लाह हो, और कुरान में जो आया है ख़ास तौर पर जिक्र करो जिक्र करो जिक्र करो, इसका पहला मुखातब वारिस अंबिया है, उलमाए किराम है। इसलिए अवाम से ज़्यादा इन ख़ास गिरोह जो वारिस अंबिया है, इस्लाह बातिन की इनकी अशद ज़रूरत है, बल्कि फ़र्ज़ है। अगर इस्लाह बातिन ना हो तो इस्लाह ज़ाहिर नहीं हो सकता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरा ज़ाहिर जिस तरह है, लोग देखकर हमको फरिश्ता कहते हैं, उसी तरह मेरा बातिन भी कर। तो इसलिए बातिन की इस्लाह ज़रूरी है, जो हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। इसी सिलसिले में, इसी मकसद के लिए हम सब जमा हुआ है और इलाकाई उलमाए किराम को बुलाया गया है। जो हम कुरान जानते हैं, तस्बीह जानते हैं, तिलावत जानते हैं, कोई पूछने पर हर मसले का जवाब जानते हैं, लेकिन सुबह शाम हम तस्बीह 100 मरतबा करें, हमारी तौफीक नहीं होती है, शैतान हमको धोखा में रखता है। तो ये रास्ता जिस तरह खुल जाए, हम किसी के निगरानी में रहकर कि हम सुबह शाम का एक मामूल बना लें
اور اس میں ہماری روحانی ترقی ہو اور اکابرین کی طرح ہم باطن اور ظاہر دونوں اعتبار سے اللہ کے نزدیک اعمال کر کے محبوب و مقبول ہو. اس مقصد کے تحت آج قاری صاحب کے توسط سے یہاں پر ایک پروگرام بنایا گیا ہے. اس پر آپ لوگ تبصرہ کیجئے اور کھل کر اس میں حصہ لیجئے. یقیناً یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے جس کو بتلانا بہت ہی مشکل ہے کہ پوری زندگی چل جاتی ہے. بہت ہمارے اندر بھی اتنی کمی ہے. قرآن تفسیر حدیث سب جانتے ہیں لیکن صبح شام کبھی تلاوت کا بھی فرصت نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے سے یاد دلانا چاہتا ہے. آپ گھر کے مالک ہیں, آپ مدرسے کے مالک ہیں. آپ مدرسے کے مالک ہو کر جہاں بھی جائیں آپ کے ذہن میں مدرسہ ناچتا ہے, کودتا ہے. آپ گھر یا دکان کے مالک ہیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کی دکان ذہن میں کودتی ہے. آپ کا گھر اور ضروریات دماغ میں گھومتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ ہم لوگوں کو چاہتا ہے کہ تم ہمارے بندے ہو, تم میرے فکر میں گھومتے رہو کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جاؤ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ ما غنیمت الاذکار, یہ مجلس ذکر کے ثواب اور انعام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اس کا تو جنت ہے, جنت ہے, جنت ہے. 2-3 مرتبہ فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے. اس لیے اس سلسلے میں ہم لوگ آئندہ جان سے, مال سے اور مشورے سے ہم اس کی تعاون کریں اور الحمدللہ اگر یہ سلسلہ چالو ہو جائے تو ہم لوگوں کو اصلاح باطن کا موقع ملے گا. آنے والے نسل کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ رہے گا جو اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. خانقاہی سلسلہ چندی پور میں تھا اور ادھر تھا, بہت سی جگہوں میں تھا, لیکن ابھی وہ خانقاہی سلسلہ بالکل ختم ہو چکا کیونکہ خانقاہ جو چلانے والا ہے وہی مصلح نہیں ہے تو وہ تو بند ہونا ہی ہے. اس لیے بہت دور کا سوچ کر اکابرین کے نقش قدم کو اجاگر کرنے کے لیے, زندہ کرنے کے لیے, اسی مقصد سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اس لیے اس کے لیے جو اچھا سے اچھا مشورہ ہو ہم لوگ دیں اور اللہ تعالیٰ اس مجلس اور اس مقصد کے ذریعے ہمارے ظاہر کو کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ذریعہ بنائے. اللہم آمین.